السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جرشید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق۔ ناظرین، پاکستان میں جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے یہ ایسی الجھی ہوئی ڈور کی طرح ہے جس کو جتنا سلجھایا جائے اتنی الجھتی چلی جا رہی ہے۔ عمران خان کی گرفتاری، جس میں 2 دن تک ملک کو یرغمال بنایا گیا، اس کے بعد ان کی رہائی، اس پہ بھی بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی اور سماجی شخصیت راجہ ثاقب صاحب۔ السلام علیکم ثاقب صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثاقب صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو ملک میں سیاسی صورتحال چل رہی ہے جس میں عمران خان کی گرفتاری بھی ہے اور ان کی رہائی بھی ہے، اور 2 دن تک جو ملک میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی جس میں بہت سی چیزیں دلائی گئی، ملک کو یرغمال بنایا ہوا تھا، اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو بہت شکریہ امجد رشید صاحب، آپ نے ہمیں مدعو کیا اپنے چینل پہ، اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ ہمیں موقع دیا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے۔ جیسا کہ پچھلے 3-4 دنوں سے اس ملک کی کنڈیشن انتہائی، کچھ لوگوں نے نیگیٹو بنا کے اور ملک کو یکمال بنایا ہوا ہے۔ اس ملک کے اندر بدقسمتی سے جتنی بھی لوگوں کو پروان چڑھایا گیا وہ کرپشن، چوری اور اس جیسے لوگوں کو پروان چڑھاتے رہے ہیں۔ ہماری عوام، پہلے تو میں اپنے عوام اور جو بھی اس قسم کا یہ واقعہ ہوا، میں اس چیز کی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ جو کہ اس ملک کی کنڈیشن، جیسا کہ ہمارے اداروں کا، ہمارے محکموں کا، ہمارے ریڈیو پاکستان کا، ہمارے میٹرو اسٹیشن کا جلاؤ گراؤ، اس طرح کی کنڈیشن کی گئی، جیسا کہ کئی اموات بھی، شہید بھی ہوئے ہمارے بھائی، ہم جیسے ہی بھائی تھے، تو چاہے وہ فورسز سے تھے یا عام سیولین تھے تو ہمارے بھائی۔ اس کے سب پہ بیک پہ کون ہے؟ وہ ہے، سب سے میں اس کو کہوں گا، وہ ہیں ہمارے عمران خان صاحب۔ میری ان سے کچھ ذاتی وہ نہیں ہے رنجش یا کسی قسم کی، مگر میں اس ملک کو دیکھتے ہوئے ان کو یہ کہوں گا اس کے پیچھے جتنا بھی ہے وہ سب سے عمران خان کا ہاتھ ہے۔ لیکن اب انہوں نے تو آرمی چیف پہ یہ بلیم دے دیا گیا کہ یہ سب کچھ کرایا کہ آرمی چیف نے کروایا ہوا۔ دیکھیں، اس ملک کے اندر بدقسمتی سے جب بھی 70 سالوں کے دہائیوں میں سے ان سیاسی لوگوں نے جب بھی اپنے مفادات یا پورے کرنے کے لیے سب سے پہلے الزام پاک فوج پہ لگایا، جو کہ ان سیاسی جماعتوں کا ایک وتیرہ رہا۔ پاک فوج ہمارا ایک وہ ادارہ ہے جو اندرونی اور بیرونی دشمن کو بے نقاب کرتا ہے اور اس ملک کا محافظ ہے، اور تمام دنیا کی فورسز میں سب سے ٹاپ پہ ہماری فورس ہے، جو کہ ہمارے دشمن عناصر اس کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور کس طرح کرنے چاہ رہے ہیں؟ ہمارے ہی لوگوں کے ہاتھوں۔ یہ باتیں نہیں آئیں، یہ ہمارے لوگوں سے ہاتھوں گے۔ اس کی تحقیقات کرنی چاہیے، اس کے بیک گراؤنڈ کون ہیں جو کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں حملے کیے گئے، اور اس کی گہرائی تک جانی چاہیے کہ اس طرح کے ہمارے آرمی اداروں کو بدنام کرنا، جیسا کہ آج دن تک ہمارے آرمی چیف صاحب نے کوئی بھی کسی قسم کا کہیں پہ بھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ سیاسی کسی جماعت کو انہوں نے ساتھ دیا ہو۔ انہیں صرف اور صرف ایک سپاہی ہے یا ایک ہمارے جنرل صاحب ہیں یا چیف آف آرمی اسٹاف ہے، ان کا صرف ایک ہی ہے کہ اس ملک کی دفاع اندرونی اور بیرونی کرنا۔ انہوں نے کبھی بھی سیاسی معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں کی، اور اس طرح کی تو آتے ہی کہہ دیا تھا نا کہ میرا کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، بدنام کرنا ان کا جواز نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، ان کی سیاسی لڑائی ہے، یہ سیاسی لڑائی آپس میں رکھیں۔ انہوں نے کرپشن کی، میں نے پہلے بھی کئی ٹاک شو میں کہا کہ یہ عدلیہ کا کام ہے کہ وہ عدلیہ میں جا کے آرگومنٹس دیں، عدلیہ انہیں اپنے طور طریقے سے وہ ڈیل کرے، بس یہی تھا۔ اور یہ جو القادر ٹرسٹ کا جو جس کیس پہ انہیں قید کیا گیا، گرفتار ہوئے عمران خان صاحب، یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا بریف کریں عوام کو۔ یہ کیا ہے؟ پہلی تو بات ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو عدلیہ کو یا ان کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے تھا، بدقسمتی سے کہ ہمارے ملک میں جب بھی کرپشن والے کو ہاتھ
ڈالا جائے تو وہاں پہ 500,000 لوگ جو سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، جلاؤ گراؤ مارو کٹو، اس ملک کی تباہی و بربادی کرو، نشانے بناؤ، غریب عوام کا جو ہے وہ جینا محال کرو، ایمبولینس روکو اور کسی کا روزگار چھینو. اور یہی رہا جب بھی آپ کسی بھی کرپشن کریں اور یہ کریں اور آپ آزاد ہو جائیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ سیاسی ایک شخصیت بھی ہیں، آپ یہ بتائیں کیا عمران خان کے دور حکومت سے پہلے کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے کسی پہ اگر اس طرح کے کیس ہو یا کسی کو گرفتار کیا گیا ہو تو اس طرح وہ عوام کو لے کے آ کے پریشر رائز کیا کسی پارٹی نے پہلے کبھی؟ اس طرح کی تو 70 سالوں دہائیوں میں نہیں ہوا، یہ پہلی دفعہ ہوا. بالکل احتجاج ضرور ہوئے، سیاسی اختلاف رائے ضرور ہوئے، مگر اس طرح کی ہمارے جلاؤ گراؤ یا دہشت گردی کی علامت اور اس طرح کا خوف دینا یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا. جو کہ عمران خان صاحب نے اپنے نظریے میں کرپشن بچاؤ کا اعلان کیا تھا اور دوسری جماعتوں کرپشن کو ٹارگٹ کر کے کہا کہ فلان جو ہے ملک میں بیٹھا ہوا ہے جناب اتنے ارب روپے لے کے بھاگ رہے، اتنا ڈیلی ارب روپیہ، وہ کہاں تھا؟ 4.25 سالوں میں یہ کچھ نہیں کر سکے. اس کے بعد 7 ارب روپے کا یہ کیس ہوا تو پہلی تو بات ہے کہ ان کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے تھا. ہاتھ ڈالا تو اس کی مکمل تحقیق ہونی چاہیے تھی، جیسا کہ ہماری عدالتوں نے انہیں ریٹ دیا. ہم ان کو انتہائی افسوس کہیں گے. یہ جو 2 دن تک ملک یا مال بنا رہا، اربوں خربوں روپے کا نقصان ہوا، جس میں املاک جلائے گئے، گاڑیاں جلائی گئی، ایمبولینسز جلائی گئی، مطلب موٹر ویز، یہ میٹروز وغیرہ اس طرح کا بہت نقصان ہوا. اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار تو دیکھیں نا، پہلی تو بات ہے کہ ہر بات گورنمنٹ پہ ڈال دی جاتی ہے، ہماری فورسز پولیس پہ ڈال دی جاتی ہے یا اور کسی ڈپارٹمنٹ میں. اس کے ذمہ دار کتنی مرتبہ عمران خان نے اپنے ٹاک شو میں کہا کہ مجھے ہاتھ ڈالا گیا تو یہ جلاؤ گراؤ اس طرح کے وہ جو ہے نا اٹکنڈے استعمال کریں گے، جو کہ ایک ٹارگٹ کلنگ کے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہمارے طریقے طالبان بھی رہے ہیں، اسی سے یہ ملتا جلتا ایک انہوں نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے. یہ 70 سالوں میں جو رویہ ہوا یہ انتہائی افسوس ہی کہہ سکتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ اس کا ازالہ کون کرے گا؟ غریب مرا، غریب کی روٹی چھینے گی، جلاؤ گراؤ، یہ سب سے سب کوئی سیاسی جماعتیں نہیں کریں گی. صرف اور صرف یہ ہماری عوام کے ٹیکسوں سے پیسے بلوں میں پڑھا دیں گے. یہ کر دیں گے. کیا مطلب ابھی بجلی بل گیس یہ چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو جائیں گی؟ تو بالکل ایسے ہی ہمارے یہاں سے ہی کریں گے. ابھی دیکھیں نا کہ جب بھی کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اتنے ٹیکس جو نا بل کے ساتھ جو نا ڈال دیں جی، اتنے ڈال دیں جی، اتنے ڈال دیں. یہ اپنے جیب سے کون چاہتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت ناکام ہوگی اپنے پلان میں یہ عمران خان کو قید میں رکھنے کے لیے؟ پہلی تو بات ہے حکومت کا کام ہی نہیں ہے، یہ نیب کا کام تھا، جو کہ ایک ادارہ بنایا گیا تھا کہ یہ کرپشن کی تحقیقات کرنا، جو کرپشن کرے اس کو سزا دلانا اور سزا دینا. تو بدقسمتی سے جب بھی ہمارے نیب ایک ادارہ ہے، اگر وہ کوئی کام کرے تب بھی نہیں اسے کرنے دیا جاتا، اگر نہ کرے تو تب بھی اسے الزامات تراشی کی جاتی ہے سیاستدانوں کی طرف سے. تو یہ اپنی سیاسی مفادات کی طرف ایک دوسرے کو ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں. اگر نیب نے ہاتھ ڈالا، نوٹس بھیجے، مگر عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے، مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیسے گرفتار کرتے؟ گرفتاری میں تو عدالتوں میں ہوتی ہیں، کہیں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، کھلی ہوئی ہیں، ادھر ہی کہتے ہیں جی کہ جج صاحب اس کو ہتھکڑی لگا لیں عدالتوں کے اندر. وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر عمران خان صاحب کو اگر گرفتار کیا تو کیا یہ عوام نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے؟ دوسری عوام کدھر ہے جن کو گرفتار کیا جاتا ہے؟ اچھا مجھے آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی، یہ ہیں الفاظ چیف جسٹس صاحب کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انصاف کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے شخص کو، کسی مجرم کو، ملزم کو اس طرح کے الفاظ کہنے چاہیے؟ اس تاریخ میں ہم نے پہلی دفعہ سنا کہ ایک مجرم آ رہے ہیں بغیر آرگومنٹ سنتے ہوئے، تو وہ ہنسنا ہم نجات نہیں کہتے، وہ ایک سپریم سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ رسول ولیوں بزرگوں کے بعد اس پاکستان کے اندر قانون و انصاف کا ایک
कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उन्हें सबके लिए बराबर आईनी और कानूनी रखना चाहिए। उनकी नज़र में सबसे पहले पाकिस्तान जो उन्होंने हलफ लिया हुआ है, मैं कहता हूँ आर्टिकल 6 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे जो मौजूदा हैं बंडियाल साहब, उन पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 60 अरब रुपए का एक मुजरम आपके सामने है, आप उसे रिलीफ दे रहे हैं। किस बिहाफ पे रिलीफ दे रहे हैं? क्या अवाम का पैसा जो इस मुल्क के खजाने का पैसा वो लूट के वो अपनी जात मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ये एक अलकदर के नाम से ट्रस्ट जो छोटा सा बना लिया, इस पे कितनी करप्शन हुई है, ये तहकीकात करने के लिए बगैर आर्गूमेंट सुने हुए ये पहला हमने देखा है कि चीफ जस्टिस साहब उसे वेलकम भी करते हैं, रिहाई भी देते हैं, आर्गूमेंट भी नहीं सुनते। तो मेरे ख्याल में हमारी अदालतें बड़े काबिल एहतराम हैं, हमारी नज़र इन्हीं पे है। अल्लाह तो जो दुनिया की मामलात है हमारे पाकिस्तान के अंदर, हम इन्हें इंसाफ का, हम किसके पास जाएंगे? हम तो ये रो रहे हैं कि हम किसके पास इंसाफ के लिए जाएंगे, किसके लिए रोएंगे? एक जो एक रोटी 20 रुपए की चोरी करता है उसका एक महीना रिमांड होता है, जो एक मोबाइल हाथ लगा ले बगैर इल्जाम से किसी के एक जूतिया ना पे उस पे इल्जाम लगते हैं, जो एक वैसी मंशियात फरोश गरीबों को डालते हैं उस पे रिमांड किए जाते हैं। कभी किसी को हमने नहीं सुना कि रिलीफ मिला हो। पहला हमने शख्स देखा है जो रिलीफ मिला। मैं रिसेंटली 3-4 दिन पहले मैं हकीकत आपको बताऊं, एक बच्ची है कुछ 16 साल की, उस पे मोबाइल का इल्जाम लगा पिंडी में सदकाबाद थाने में। उन्होंने क्या किया, पर्चा काटा, पता नहीं प्रेशराइज किया, आज भी रिमांड और वो दलील अखबार हो रही है, जमानत नहीं हो रही। आज या डेट देख रहे हैं, वो भी जज है ना, उनको क्यों नहीं, क्यों भाई उनको क्यों नहीं रिलीफ मिला? क्या वो गरीब हैं, वो अपनी मेहनत मजदूरी से कमाते हैं, वो एक झोपड़ी में रहती हैं। आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पे गरीब के लिए और अमीर के लिए और कानून है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर ये बताएं कि पीडीएम ने भी एहतजाज की कॉल कर दी है पीर को, क्या ये पीडीएम का दुरुस्त फैसला है? देखिए एहतजाज हर बंदे का आईनी हक है और वो अपने एक दायरे के अंदर रह के अपना अमन एहतजाज हर जगह जहाँ पे जिसके मसाइल हल ना हो वो एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। जैसा कि पीडीएम ने ऐलान किया, अगर वो ऐसे ही जैसे इन लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले ऐसे कंडे इस्तेमाल किए, अगर वो करेंगे हम उनके मुखालफ हैं, उनके अगेंस्ट हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन अनासर में समझे जाएंगे और आईनी और कानूनी हक है वो एहतजाज करें, अपना जो बयानिया है उसको रिकॉर्ड करें। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस मुल्क को वो किसी किस्म का इंतशार सदी की तरफ नहीं लेके जाएंगे। अगर वो पुरअमन करेंगे तो हम भी उनके साथ हैं, आईनी और कानूनी। अच्छा, साकिब साहब आप भी सियासी शख्सियत हैं, ठीक है, एक पार्टी के साथ आप मुस्लिक थे। अगर आपको फ्यूचर में किसी की पार्टी की तरफ से ऑफर होती है, चाहे वो पीटीआई है, पीपल पार्टी है, नॉन लीग है, टीएलपी है, जो और कोई भी पार्टी है, आप किसको चूज करेंगे, किस में जाना शमूलियत करना पसंद करेंगे? रशीद साहब माशाल्लाह आप एक सीनियर तरीक़ाकार और एंकर भी हैं और इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल कंडीशन को देखते हुए हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती से जो हुक्मरान की है वो बड़ी जो है ना परेशानी है हमें कि हमें कोई ऐसा सच्चा मुखलस शख्स हुक्मरान नहीं मिला जिस पे हम बिलीव कर सके कि ये हमारे मुल्क को चला सके। जो भी आ रहे हैं इस वक्त तक तो मैं किसी को बेहतर नहीं समझता। फ्यूचर में जो बेहतर फ्यूचर में जो बेहतर इस मुल्क के लिए होगा हम उसके साथ जरूर खड़े हैं। आपका मतलब है कि आप किसी को सपोर्ट नहीं करें, किसी पार्टी को भी? नो। शुक्रिया साकिब साहब। नाज़रीन ये थे राजी साकिब साहब जिनका तज़किया आपने सुना। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर